اسلامی تاریخی اور علمی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ویڈیوز بر وقت ملتی رہیں۔ وہی چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ یزید بن ہارون سے مروی ہے کہ واسط میں ایک ایسے شخص کو قاضی بنایا گیا جو ثقہ اور بہت سی احادیث کے حافظ تھے۔ ان کے سامنے ایک شخص نے اپنا مقدمہ پیش کیا جس کی رغبت یہ ہے کہ اس شخص نے ایک شاہد یعنی گواہ کو ایک ضربہ مہر تھیلی امانت رکھنے کے لیے دی اور تحریر کے اوپر ذکر کر دیا کہ اس تھیلی میں 1000 دینار ہے۔ واضح کرتے چلیں کہ شاہد زمانہ اسلام میں خاص اعزازی عہدہ تھا۔ جو لوگ دیانت و تقوی رکھتے تھے ان سے عام لوگ اپنے تحریری معاہدات پر دستخط کراتے اور حکومت ان کی شہادت اور گواہی کو تسلیم کرتی تھی۔ یہ امانت رکھنے والا شخص عرصہ دراز تک غائب رہا اور تھیلی اس شاہد کے قبضہ میں تھی۔ اس نے یہ سوچا کہ شاید وہ شخص مر چکا ہوگا۔ اب اس شاہد نے مال کو اپنے تصرف میں لانے کی نیت کر لی۔ پھر سوچ کر کہ ہو سکتا ہے کہ اس تھیلی کا مالک واپس آ جائے، اس نے تھیلی کو نیچے سے ادھیڑا تاکہ اس کے اوپر لگی ہوئی مہر اپنی جگہ برقرار رہے اور اس میں سے دینار نکال لیے اور ان دینار کے بجائے وہاں پر درہم بھر دیے اور اس کو سی کر حسب سابق کر دیا۔ کچھ عرصہ کے بعد مالک واپس آیا اور اس نے شاہد سے اپنی امانت واپس مانگی۔ اس نے ضربہ مہر تھیلی واپس کر دی۔ جب اس نے اپنے گھر پہنچ کر مہر کو توڑا تو اس میں سے دینار کی جگہ درہم نکلے۔ وہ پھر شاہد کے پاس واپس آیا اور اس سے کہا، اللہ تجھے معاف کرے، میرا مال واپس کر، میں نے تو اس میں دینار رکھے تھے اور اس میں سے تو درہم برآمد ہوئے ہیں۔ تو اس شاہد نے انکار کر دیا۔ جب یہ مقدمہ قاضی صاحب کے سامنے پیش ہوا تو انہوں نے پوچھا، یہ تھیلی کب امانت رکھی تھی بھائی؟ تو بیان کیا گیا کہ 15 سال پہلے۔ اب قاضی صاحب نے ان درہموں کو لے کر ان کی چھاپ کو پڑھنا شروع کیا تو سنوں کے پڑھنے سے معلوم ہوا کہ ان میں سے بعض درہم 2 سال پہلے کے بنے ہوئے تھے اور بعض 3 سال پہلے کے، سب اسی کے قریب کے تھے۔ قاضی صاحب نے حکم دیا کہ مدعی کو دینار واپس کیے جائیں جو شاہد نے واپس کیے۔ قاضی صاحب نے اس کو خائن کہہ کر پکارا اور شہر میں منادی کرا دی کہ فلاں بن فلاں قاضی نے فلاں بن فلاں کی شہادت کو ساقط کر دیا ہے، سب لوگ اس کو جان لیں اور آج کے دن کے بعد اس کے دھوکہ میں نہ آئیں۔ اس منادی کے بعد اس شاہد نے واسط میں اس کی جس قدر جائیداد تھی سب بیچ دی اور واسط سے بھاگ گیا اور کسی ایسی جگہ چلا گیا کہ پھر اس کا کسی کو پتہ نہ چل سکا۔ ابن لیث سے مروی ہے کہ اہل خراسان میں سے ایک شخص نے مرزبان مجوسی کے ہاتھ جو وزیر جعفر کی والدہ کا کارندہ تھا 30,000 درہم میں کچھ اونٹ فروخت کیا ہے۔ وہ ادائیگی قیمت میں ٹال مٹول کر رہا تھا۔ وہ خراسانی کچھ عرصہ تک وہاں انتظار کرتا رہا اور پریشان ہو کر اس نے قاضی حفص بن غیاث کے بعض مصاحبوں سے مل کر مشورہ کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ تم اس سے جا کر ملو اور اس سے کہو کہ فی الوقت مجھے 1000 درہم دے دیجئے، باقی قیمت کے لیے میں ایک دوسرے شخص کے حق میں حوالہ لکھ دوں گا، آپ اس کو جب چاہیں رقم دے دیں، پھر میں خراسان چلا جاؤں گا۔ ایسا کر لینے کے بعد پھر مجھ سے ملو تاکہ اگلا مشورہ دے سکوں۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا۔ وہ مرزبان سے ملا اور اس نے اس سے 1000 درہم دے دیے۔ وہ خراسانی شخص واپس آیا اور اس مشورہ دینے والے کو خبر دی۔ اس نے کہا کہ اب اس کے پاس جا کر یہ کہو کہ کل جب آپ سوار ہو کر جائیں تو راستے میں قاضی صاحب کی طرف ہوتے ہوئے جائیں، میں وہاں حاضر ہوں گا اور کسی شخص کو اپنی طرف سے مال کی وصولی پر اپنا وکیل بنا دوں گا اور پھر چلا جاؤں گا۔ جب مرزبان قاضی صاحب کے پاس آ کر بیٹھے تو فوراً قاضی صاحب کے سامنے بقیہ رقم کا دعویٰ پیش کر دینا۔ اس ترکیب سے فوراً ہی فیصلہ ہو جائے گا اور مرزبان کو یہ موقع نہ مل سکے گا کہ وہ اپنے اعلیٰ اثر و رسوخ کا استعمال کر کے قاضی صاحب کو فیصلہ روکنے پر مجبور کرے۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا تو قاضی صاحب نے اس مرزبان کو فوری طور پر محبوس کر لیا، یعنی حراست میں لے لیا۔ جعفر کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے خلیفہ ہارون رشید سے کہا کہ تمہارے قاضی نے میرے وکیل کو محبوس کیا ہوا ہے، اس کو حکم دیجئے کہ وہ فیصلہ ملتوی کر دے اور مرزبان کو رہا کر دے۔ ہارون نے حکم دے دیا کہ ایسا لکھ دیا جائے۔ قاضی حفص کو بھی
اس کی خبر ہو گئی۔ انہوں نے مدعی سے کہا کہ فوراً گواہ حاضر کرو تاکہ امیر المومنین کے مکتوبات آنے سے پہلے میں مجوسی کے مقابلے پر تمہارے حق میں فیصلہ لکھ دوں۔ اس نے گواہ حاضر کر دیے اور قاضی صاحب نے فیصلہ لکھنا شروع کر دیا۔ امیر المومنین کا مکتوب لے کر ایک شخص حاضر ہو گیا۔ قاضی صاحب نے اس شخص سے کہا کہ ٹھہرو۔ فیصلہ لکھنے سے فارغ ہو کر مکتوب وصول کر کے پڑھا اور اس خادم سے کہا کہ امیر المومنین سے سلام عرض کرو اور خبر دے دو کہ آپ کا مکتوب اس وقت وارد ہوا جب حکم نافذ ہو چکا تھا اور یوں اس کو پیسے دینے پر مجبور کر دیا گیا۔ ایک دلچسپ واقعہ بدہانی نے بیان کیا ہے کہ مطلب بن محمد مکہ کے قاضی تھے۔ ان کی زوجیت میں ایک ایسی عورت تھی جس کے 4 شوہر پہلے مر چکے تھے۔ جب قاضی صاحب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو وہ ان کے سرہانے بیٹھ کر رونے لگی اور کہنے لگی مجھے کس کے پاس زندگی بسر کرنے کی وصیت کرتے ہو؟ تو قاضی صاحب نے جواب دیا چھٹے بدنصیب کے پاس۔ اسی طرح کا ایک اور واقعہ یحییٰ بن محمد سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مجھ سے ایک قابل اعتماد شخص نے بیان کیا کہ ایک قاضی صاحب پر ان کی بیوی نے تقاضا کیا کہ مجھے ایک باندی خرید دیجیے۔ وہ اس سلسلہ میں بردہ فروشوں میں گئے جنہوں نے ان کے سامنے چند لڑکیاں پیش کی۔ ان میں سے ایک کو انہوں نے پسند کر لیا اور اپنی بیوی کو لا کر دکھایا کہ میں اپنے مال سے اس کو تمہارے لیے خرید لاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے آپ کے مال کی حاجت نہیں، یہ دینار لیجئے اور اس کو میرے واسطے خرید کر لائیے، اور ان کو 100 دینار دے دیے۔ بڑی سمجھدار خاتون تھی کہ ان کے الفاظ اپنے مال سے سن کر ان کی نیت تاڑ گئی۔ یہ دینار قاضی صاحب نے لے لیے اور ان کو گھر میں کسی تھیلی میں سربہ مہر کر کے الگ رکھ دیا۔ قاضی صاحب بھی بہت سیانے تھے اور جا کر اپنے پیسوں سے باندی خرید لائے اور اپنے مال سے ہی قیمت ادا کر کے بے نامہ بھی اپنے نام ہی لکھوایا اور لڑکی کو آہستہ سے بتا دیا اور اس کو پوشیدہ رکھنے کی ہدایت کر دی۔ اب ان کی بیوی اس سے خدمت لیتی رہتی تھی۔ جب قاضی صاحب کو تنہائی میسر آ جاتی تھی تو یہ اس سے ہم بستر ہوتے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ ان کی بیوی ایسے وقت میں سر پر آن پہنچی۔ اس نے کہا اے بدکردار شیخ زانی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیا تو خدا سے نہیں ڈرتا؟ کیا تو ہی مسلمانوں کا قاضی ہے؟ قاضی نے کہا کہ بدکردار شیخ نہیں رہا زنا تو سو خدا کی پناہ، اور اپنے نام کا بے نامہ نکال کر اس کے سامنے رکھ دیا اور اس کو ہیلا سے آگاہ کیا اور سربہ مہر دینار نکال کر اس کے سامنے ڈال دیے۔ اس وقت وہ سمجھی کہ قاضی صاحب نے حرام فعل نہیں کیا اور برابر خوش آمدید کرتی رہی، یہاں تک کہ قاضی صاحب نے اس باندی کو فروخت کر دیا۔ ناظرین، آج کے واقعات آپ کو کیسے لگے؟ اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولیں۔